نا کیف مستی میں چور بیٹھے ہیں ان لوگوں کے لیے دیکھو کرسیاں خالی ہو گئی وہ. میں نے کہا تھا نیند آئے گی بھاگ جائیں گے اس لیے جا کے دور بیٹھے ہیں, تو نیند آئی تو چلے گئے واقعتاً وہ. اس لیے جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہے وہ ایک مرتبہ مچل کے ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائے. بہت اچھا پڑھا. ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر ہر چیز کا اختیار رکھنے والا نہیں. دنیا کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے, اللہ کے ہی اشارے اور حکم سے ہوتا ہے. چاہے ہمارا کہیں جانا ہو, چاہے کہ ہمارا کہیں آنا ہو, چاہے ہمارا کہیں بلانا ہو یا بلوایا جانا ہو, یہ تمام تر چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اس لیے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شعراء کرام اشعار پڑھتے ہیں جن میں اللہ کے نبی سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ میرے آقا یعنی نبی مدینے میں ہمیں بلا لیجئے. اگر اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اس بات کا مختار سمجھا جا رہا ہے کہ نبی بلانے پہ قادر ہیں. اس لیے یہ علماء دیوبند کے عقائد سے ٹکرانے والی بات ہے. اس لیے ہمارا اور آپ کا واضح عقیدہ یہ ہے کہ مختار کل اللہ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں. لیکن اگر اس سے مراد اللہ کی ذات لی جاتی ہے, اس سے مراد اللہ کی ذات لے کر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے, ان کے روضے کی دیدار کے لیے ہمیں مدینہ پہنچا دیجئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے درمیان حضرت والا حضرت مفتی حارث عبدالرحیم صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. اچھا ٹھیک. ہمارے درمیان حضرت والا تشریف فرما ہے جن کے نام سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں اور جن کے خطاب کے لیے آپ لوگ منتظر بھی ہیں. بغیر کسی تمہید کے آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ حضرت والا جس خاندان سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں اس خاندان کا ہمارے اور آپ کے اوپر بالخصوص دیوبندیت اور سنیت کے اوپر, یعنی آقا مدنی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی عظمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب اور ان کے تمام تر بزرگان دین, جنہوں نے اس بیڑے کو اٹھا کر آقا مدنی علیہ السلام کے دیوانوں مستانوں کی عظمت کا ڈنکا گلی گلی نگر نگر بجا کر لوگوں کو بتا دیا کہ زندگی صحابہ کرام کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے. صحابہ کرام کا ذکر اور صحابہ کرام کا تذکرہ اور صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑ کر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت والا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ہمارے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے. اللہ تعالی حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کرنے سے قبل حضرت والا کے صاحب زادے تشریف فرما ہے, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں زہیر حارث صاحب سے عزیزم تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أولي القدر العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. صدر محترم, بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں, میں نے قرآن مجید کی ایک بہت چھوٹی سی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب بندے اور سب سے بڑے و آخری نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب, تم اعلیٰ ترین اخلاق کے درجے پر فائز ہو, یعنی تمہارا اخلاق و کردار مثالی ہے جس سے تمہارا دوست اور دشمن کوئی بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا. ماشاءاللہ. میں نے اپنی عطا و بخشش سے تمہیں وہ اخلاق دیا ہے جو تمہاری شخصیت کی شناخت و پہچان بنے گا. تم بولو گے تو پھول جڑیں گے, تم جس راہ سے گزرو گے وہ راہ معطر ہو جائے گی. تمہاری مسکراہٹ کلی اور تمہارا ہنسنا کلی کا پھول بن جانے جیسا ہوگا. سچ تمہارا شعار ہوگا, عدل تمہارا معیار ہوگا, امانت داری تمہاری شناخت ہوگی اور رحم دلی تمہاری پہچان ہوگی. تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ کے معصوم فرشتے آمین کہیں گے.
تم یاد الہی میں گڑگڑاؤ گے تو رحمت خداوندی جھوم اٹھے گی، تم جو مانگ لو گے ملے گا، اور تم جن کے لیے مانگنے سے رک جاؤ گے ان کے لیے تمہارا رب بھی اپنی عطا و بخشش کے دروازے بند کر دے گا۔ یعنی تم وہ ہو جس کے بارے میں تمہارے غلام امتی نے صحیح کہا تھا کہ غیرت ماہتاب کوئی کہ رشک صد آفتاب کوئی، غیرت ماہتاب کوئی کہ رشک صد آفتاب کوئی، نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ رب کائنات نے پیغمبر اسلام خلاصہ کائنات سید الانبیاء امام الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کیوں منایا ہے کہ کہنا پڑا دست قدرت کی خوب تر تخلیق، ایک شاعر کی شاہکار غزل، دست قدرت کی خوب تر تخلیق، ایک شاعر کی شاہکار غزل، سنگ مرمر سے اتراشیدہ صاف شفاف کوئی تاج محل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تو ہے کہ اپنے دور کے منکرین کو انہوں نے چیلنج کرتے ہوئے اپنے رب کے حکم سے کہا تھا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے درمیان ایک عمر یعنی اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال گزارے، کیا تم مجھے سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کیا تم نے اخلاق و کردار کو مجھ سے بہتر کسی میں پایا؟ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے یا خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ دوستوں اور دشمنوں، چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرتے دیکھا؟ تمہارے ہی بیچ قائم ہوئے میری زندگی کے 40 سالہ ریکارڈ میں تم نے مجھے کیسا پایا اور میرے بارے میں کیا رائے قیام کی؟ تو دشمنوں، نبوت کا انکار کرنے والوں کو بھی یہی کہنا پڑا کہ اِنَّكَ أَنْتَ الصَّادِقُ الْأَمِينُ، یعنی اے محمد تم سچے اور امانت دار ہو، ہم کیسے کہہ دیں کہ تم غلط کار ہو؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے سچے و آخری پیغمبر نے کہا تھا کہ جب تم نے اپنی دنیا کے معاملے میں مجھے سچا اور امانت داری پایا تو تم خود ہی فیصلہ کرو کہ میں اپنے رب کا نام لے کر کیسے جھوٹ بولوں گا؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ کیا تعصب اور احرام نے تمہاری عقلوں پر ایسے پردے ڈالے ہیں کہ تم سچ کو سچ ماننے سے بھی انکار کر رہے ہو؟ دشمن لاجواب تھے، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بلندی، اخلاق کی دل نشینی، امانت داری اور عہد کی پابندی سے پوری طرح واقف بھی تھے اور اس کا انہیں اعتراف بھی تھا، لیکن انہیں اللہ کے رسول کی حیثیت سے محمد قابل قبول نہ تھے۔ اور آج بھی صورتحال کچھ بدلی نہیں، ہر انصاف پسند پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی بلندی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ رحم و کرم کی بات ہو تو فاتح مکہ کے اپنے خون کی پیاسوں اور اپنے وفاداروں کے قاتلوں کو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر عام معافی دینے سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ امانت داری کی مثال دینا ہو تو مدینہ کے مہاجر مکے کے لوگوں کی ساری امانتیں ادا کرنے کے لیے اپنے امزاد علی مرتضیٰ کو ذمہ دار بنا کر مکے میں چھوڑنے کا حوالہ دیا جائے گا۔ غلاموں و ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات چلے تو بلال، خباب اور زید بن حارثہ کے آقا کا نمونہ پیش کر دیا جائے گا۔ استاد مربی کی ہدایات درکار ہو تو صفہ کے معلم سے رہنمائی مل جائے گی، اور فوج کے کمانڈر کی تلاش ہو تو بدر حنین کی بے مثال قائد کا کردار پیش کر دیا جائے گا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کی اس آخری حد کا نام ہے جس نے دوستی اور دشمنی، تنگی و خوشحالی، امن و جنگ، حکیمت و محکومیت، صبر و حذر، عبادت و خدمت، ہر حال اور ہر میدان میں وہ چھاپ چھوڑی ہے جس نے دنیا کو اس اعتراف پر مجبور کر دیا کہ سفر ستاروں کا کرنے والے سکوک کی خاطر تڑپ رہے ہیں، سفر ستاروں کا کرنے والے سکوک کی خاطر تڑپ رہے ہیں، اب ان کے کل کالجوں کو دے دے نبی کا بخشا نصاب کوئی۔ ماشاءاللہ۔ اور ہم اپنی قسمت پر نازا ایک وابستہ رسول عربی ہونے کی حیثیت سے یہی کہتے ہوئے اپنی مختصر گزارشات کو ختم کر رہے ہیں۔ سلام اے وہ کہ تیرے نام پر مٹ جانا، سلام اے وہ کہ تیرے نام پر مٹ جانا، سمجھتے ہیں کمال زندگی جان و جگر والے، سمجھتے ہیں کمال زندگی جان و جگر والے، سلام اے وہ کہ جس کی غلامی میں شہنشاہی، بلال و حیدر و صدیق و عثمان و عمر والے،
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.